اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ نے شمشیر حیدری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اس تو پہلی رات خیمے دا پہرا سی، اج خیمے دی لاشاں دا پہرا ہے۔ حضرت دی وقار آپ نے شمشیر حیدری پکڑی ہوئی ہے۔ جس ویلے خیمے دے اندر سارے دے جا رہی نے، چلتے چلتے ہم دیکھا کہ خیمے کے اندر امام عالی مقام کی چھوٹی شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خیمے کے اندر کوئی نہیں۔ سیدہ زینب پریشان ہو کے کہ میری بھتیجی زینب اپنی سکینہ کدھر چلی گئی ہے۔ حضرت سیدہ زینب اتنا میدان کربلا میں نکل دیا نے، چلدیا چلدیا جتھے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لاش پئی ہوئی ہے، آپ کا جسم اطہر پیا ہوا ہے، آپ کے قدماں وچ آپ کی شہزادی حضرت سکینہ ستی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے ہلا کے فرمایا بیٹی خیمے کے اندر چل۔ جس ویلے حضرت سکینہ اٹھیاں، اٹھ کے عرض کرتی ہے پھپھو جی تسی جانتی ہو نا مینوں اپنے ابا جی دے سینے تے نیند آندی ہے، ابا جی دے سینے دے بغیر مینوں نیند نہیں آندی۔ تے فرمایا بیٹی سینے تے لیٹنا سی نا پیراں وچ لیٹی ہے۔ دل تھام کے گل سنیا جے حضرت ننی سکینہ عرض کرتی ہے پھپھو جان میں گئی سینے والی سا، سینے تے لیٹن واسطے گئی ہاں، پر میرے باپ دی چھاتی جڑی ہے سینہ ہے اور تیرا دے نال واسطے بھریا ہوا ہے، کوئی جگہ ہی خالی نہیں سی جتے میں سر رکھ سکتی۔ میں دیکھا کہ میرے باپ کے قدماں میں جگہ موجود ہے، میں اتھے آ کے لیٹ گئی۔ حضرات دی وقار پھر آپ سیدہ زینب آپ کو لے کے جاتی ہے۔ پھر اگلے دن انہوں نے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں پہنا کے تے بغیر کاٹیاں پایاں اونٹاں تے ننگیاں کنڈاں تے بٹھایا اور بیبیاں نوں بھی سواریاں تے بٹھایا، قافلہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ ہولی بن یزید ایدہ گھر قریب سی، جس سے چلتے چلتے شام دا وقت ہویا نا، ہولی بن یزید نو کہتے دے کہ امام حسین دا سر تو اپنے گھر وچ لے جا، صبح لے آویں، خطرہ ہے کوئی حملہ نہ ساڈے تے ہو جائے، کوئی بندہ آپ دا سر انور نہ ساڈے کو لے جائے۔ ہولی بن یزید جس ویلے امام حسین دا سر انور اپنے گھر وچ لے کے گیا، چھپا کے لے کے گیا، بیوی نے دروازہ کھولیا، انہوں کہتا ہے تو اندر جاؤ، اندر گئی تو پھر بعد وچ اندر گیا ہے۔ علیحدہ ایک کمرے میں جا کے ان ایک تنور پیا سی جس کے اندر امام حسین دا سر انور رکھ کے اتے کسی چیز نہ ڈھک دیتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے۔ وہ اس طرح کیوں کرتا سی؟ انہوں پتہ ہے کہ وہ جڑی بیوی ہے نا وہ اہل بیت نال پیار کرنے، اہل بیت نال پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، احترام کرنے والی ہے۔ کیونکہ وہ دی بیوی جدو حج تے گئی، حج تو واپس آئی، انہیں اپنا ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ اس طرح کرتی ہے کہ میں خانہ کعبے دا طواف کر رہی سا تو میں کی ویکھنی ہاں کہ لوکاں دا ہجوم ہے، لوگ نہ حجر اسود نوں چومن واسطے اس طرح بھیڑ بنی ہوئی، کوئی چاہتا ہے میں چملا، کوئی چاہتا ہے میں چملا۔ اینی دیر وچ کی ہوتا ہے ایک سائڈ تو نہ ایک شہزادہ آ جاتا ہے، ایک ہستی آ جاتی ہے جنہاں دے واسطے لوکاں نے رستہ بنانا شروع کر دیتا، راہ بنانے شروع کر دیتے۔ ہولی بن یزید دی بیوی کہندی ہے کہ جس ویلے رستہ بنیا لوکاں نے راہ بنایا، وہ ہستی اگے آئی، کو ہاتھ پیا چومدا ہے، کو پیر پیا چومدا ہے۔
تو میں پوچھا بھی یہ کون ہستی ہے؟ لوگ حجر اسود کا جڑا ہے بوسا بھول گئے نے، انہاں دے ہاتھ پیر چومن لگ پے نے۔ دسن والے دسیا کہ حجر اسود نو سرکار نے ایک بار چومیا، اے امام حسین نے انہاں نو سرکار نے کئی دفعہ چومیا۔ امام حسین نو سرکار نے زندگی وچ کئی دفعہ چومیا، اے امام حسین نے آپ دے سرکار دے نواسے نے۔ تو کہتی کہ میں اے واقعہ دیکھ کے میں کہتی بڑی شان امام حسین دی، میں بڑیا نصیبہ لیے جنہیں انہوں نے زیارت کر لی۔ اس گلے ہولی بن جدید اپنی بیوی کو نہیں سی دس رہا بھی اے اہل بیت نال محبت کرنے والی جدوں اینوں دساں گا تے پھر لڑائی ہوے گی ساڈے گھر وچ۔ حضرات کی ہوتا ہے کہنے لگا جلدی کھانا لیا، میں آرام کراں پھر سونا ہے، کافی دنوں کا جگراتا ہے۔ انہیں پوچھا کدھر گئے؟ سو کہنے لگا معاذ اللہ حکومت یا باغیاں کے نال جنگ سی تے اوتھے مصروف سا۔ بیوی نے کھانا دیتا وہ کھا کے تے سو گیا۔ رات ہے جس ویلے پچھلا پہر آیا نا، حضرات علی وقار یہ دیکھو اللہ دی شان ہے کہ خامد جڑا ہے وہ اہل بیت دا قاتل ہے، بیوی جڑی اہل بیت نہ محبت کرنے والی ہے۔ رات دا پچھلا پہر آیا، تہجد دا ٹائم ہویا، بیوی اٹھی تہجد دی نماز ادا کرنے واسطے تے ویکھدی کی ہے اس کمرے وچ گئی نے جتھے امام حسین دا سر انور ہے۔ اس کمرے وچ گئی تے ویکھدی کی ہے نور دیاں لائٹاں پیاں نکل رہی ہیں، نور دیاں اسواواں نکل رہی ہیں، آسمان وال بلند ہو رہی ہیں، زمین تو لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ کہتی میں کیا ہے ساڈے گھر کیسی روشنی آ گئی ہے، کیسا نور آ گیا ہے۔ وہ قریب ہو کے کہتی میں جس ویلے دیکھیا تے تنور کو ڈھکن اتاریا تے دیکھیا، کہتی ہے میں غور کیتا یہ تے وہی سر انور ہے جنہ دی میں زیارت مکے کر کے آئی ہاں، جنہ دی زیارت میں دوران حج کر کے آئی ہاں، یہ تے وہی ہستی ہے حرم کعبہ وچ جنہ دی زیارت کی سی، جنہ واسطے لوگوں نے رستہ بنا دیتا، جنہ دے لوگ ہاتھ پیر چومن لگ پے سن، تے وہ ہستی ہے۔ اس نے امام عالی مقام دے سر انور دے سامنے ہاتھ جوڑے، یا امام مینوں معاف کر دیا جے، میں اتنی بد نصیب ہاں کہ میرے قامت تہاڈا قاتل نکلے۔ چیخو پکار نے کرنی شروع کر دی، جس ویلے چیخ ماری بے ہوش ہو گئی۔ ہولی اٹھیا، پھر انہیں اپنی بیوی نو جگایا، ہوش کرائی، جس ویلے ہوش میں آئی کہ انہیں کپڑے اپنے کڑنے شروع کر دیتے۔ ہولی کہنے کیا وہ کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہی؟ انہیں آخیا میں تیرے نال نہیں رہ سکتی۔ انہیں آخیا کیوں نہیں رہ سکتی؟ انہیں آخیا تیرا مذہب ہو رہے تے میرا مذہب ہو رہے۔ ہولی کہنے لگا تیرا بھی مذہب ایک ہی ہے، مسلمان ہے، تو ہی اسلام ہے، تیرا مذہب تے میرا بھی مذہب اسلام ہے، تو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنی ہے، میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہیں، مذہب تے ساڈا ایک ہی ہے، جدا کس طرح ہو گئے؟ انہوں نے کہا اس طرح جدا ہو گئے، تو اہل بیت رسول دا قاتل ہے، میں اہل بیت رسول دا محبت کروں، لہذا تیرے نال میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ انہیں کپڑے لے کے وہ تو غائب ہو گئی، قریب تھے خاموش ہے کہ پتہ نہیں کدھر گئی۔ پھر اگے قافلہ چلدے چلدے ایک مقام ایسا آیا کہ بی بی ہے، عورت ہے، اس نے کیا کہ ایک قافلے والے کو روکیا گیا، انہیں پانی پیش کیتا، کھجوراں پیش کیتیاں گئیاں، اور جناب والا کھان پین کا سامان پیش کیتا گیا۔ کہ سیدہ زینب پوچھتیاں نے کیا ہے صدقہ تے نہیں؟ پہلے انہوں نے کیا صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ سی نہیں کھانے، سیدہ نو صدقہ نہیں لگتا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہدیہ ہے، فرمایا ہدیہ قبول کر لینے، صدقہ نہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آئے سن نا،
تے آپ نو بھی یہی نشانی دسی گئی سی کہ جڑے اللہ دے آخری نبی ہون گے نا وہ صدقہ نہیں لین لگے، ہدیہ قبول کر لین گے۔ سلیمان فارسی نے بھی آ کے پہلے کھجوراں پیش کیتیاں تے آ کے آکھیا صدقہ ہے، فرمایا صدقہ اسی نہیں کرتے، تقسیم کر دو لوگاں میں۔ پھر دوسری باری آئے تے عرض کیتی سونیا ہدیہ ہے، سرکار نے فرمایا ہاں ہدیہ قبول کر لیں گے۔ اسی طرح سیدہ زینب نے فرمایا اسی صدقہ نہیں کھاندے۔ پھر عرض کیتا گیا جی ہدیہ ہے، فرمایا ہدیہ قبول کر لینے ہیں۔ اس بی بی نے چادراں پیش کیتیاں، کھجوراں پیش کیتیاں، کھان پین کا سامان پیش کیتا، خدمت کر لئی تے خدمت جس ویلے کر کے نا سیدہ زینب نے اس بی بی کو بلایا، فرمایا بلاؤ اس بی بی کو۔ بلایا گیا، فرمایا کہ کربلا تو چلے ہاں، شام پہنچ گیا، سانو کسے پانی تک نہیں پوچھا، تو واحد ایک اکلی عورت ہے جنہیں ساڈی اتنی خدمت کی ہے تے وجہ کی ہے جی؟ اس نے وجہ کی جناب تسی کتنے دے رہن والے ہو؟ سیدہ زینب نے فرمایا اسی مدینے دے رہن والے ہے تے مدینے والے سب پر ہن کربلا والے ہیں، مدینہ ساڈا دیس ہے۔ انہیں کہا میں نہیں مدینے دی رہن والی، میرا باپ پہلے ہی ہندی سی، اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، تو میرا باپ بھی مسلمان ہو گیا، اسی بھی مسلمان ہاں، تو میں کچھ عرصہ سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر نوکرانی بن کے رہ گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا دی نوکرانی رہی ہاں، تے میری پھر شادی ہو گئی ہے تے شام کے اندر جس ویلے میں آخری دفعہ سیدہ پاک نو مل کے آئی نا، سیدہ پاک نے پہلے میں نو دعا دیتی ہے، فرمایا جا اللہ تیرے تے بڑا ہی کرم فرمائے گا، اللہ تیرے تے بڑا ہی کرم فرمائے گا، مالی حالات بھی تیرے بہتر ہوں گے۔ پھر کہہ دیئے کہ چل دیاں سیدہ نے ایک وصیت فرمائی، فرمایا اگر کوئی قافلے والے مل جان، کوئی قیدی مل جان، کوئی قافلے والے مل جان تے انہاں دی خدمت کریں، جنی ہو سکتی انہاں دی خدمت کریں، تے جیڑی دعا کرائیں گی رب قبول فرما، جیڑی انہاں کو دعا کرائیں گی رب قبول فرما لے گا۔ وہ کہہ دی کہ میں اس گلے آپ دی خدمت کی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تساں خدمت ساڈی کر لئیے قافلے والے دی، دعا دے بارے دسو۔ حضرات عزیز وقار اس نے ایک گل کہ اس بی بی نے پوچھا اگر تسی بھی مدینے والے ہو تو میں بھی مدینے دے رہن والی ہاں، مینوں عرصہ ہو گیا ہے مدینہ شریف کو آیا، میں جدوں سیدہ پاک دے گھر نوکرانی سا اس ویلے امام حسن و حسین چھوٹے چھوٹے سن، بی بی اے تے دسو امام حسن نو جان دیاں؟ امام حسن نو جان دیاں؟ سیدہ زینب نے فرمایا میرے تو ود کے حسن نو کون جاندا؟ پچھڑے بھرا دے بارے پوچھا گیا تے بہناں نو بھرا کتھے بھولدے؟ امام حسن پچھڑے ہوئے یاد کرائے تے جس ویلے بی بی نے فرمایا ہاں میرے تو ود کے امام حسن نو کون جاندا ہے؟ جاننی۔ دوسرا سوال کیتا گیا اچھا جے امام حسن نو جان دیا ہو تے پھر انہاں دی ایک بہن سی زینب انہوں بھی جانتی ہو؟ سیدہ زینب نے بڑے حوصلے دے نال بڑے صبر دے نال جس طرح کہتے ہیں نا سینے تے پتھر رکھ کے فرمایا ہاں میرے تو ود کے زینب نو کون جاندا؟ زینب نو بھی جانتی ہے۔ حضرات عزیز وقار تیسرا اور آخری سوال
اس بی بی نے کیتا اچھا جی تسی امام حسن نو بھی جانتی ہو امام سیدہ زینب نو بھی جانتی ہو کیا امام حسین نو بھی جانتی ہو جس ویلے اینی گل کیتی تے آپ دے صبر دا رحمان لبریز ہو گیا این اشارہ کر کے فرمایا کہ بی بی جس حسین دا پوچھنی ہے او سامنے حسین امام حسین دا سر انور اللہ اکبر کبیرہ دعا دا پوچھا نا کی کرانا چاہنی تھے یہی عرض کیتا کہ اے دعا کرو میں ہوں بڈھی ہو گئی ہاں مدینے نہیں جا سکتی وہی کدے شہزادے ادھر آ جانا تو ملاقات ہو جائے کہ آپ نے فرمایا بی بی تیری دعا کرانے تو پہلے ہی رب نے تیری دعا قبول فرما لی ہے جس حسین نو ملنا چاہیے وہ امام حسین دا سر انور سامنے موجود ہے شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیز پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام رات دن بچھڑے ہوں کی یاد میں رہنا کھڑے رات دن بچھڑے ہوں کی یاد میں رہنا کھڑے سیدہ سغرا تمہاری انتظاری کو سلام اے سیدہ سغرا تمہاری اس انتظاری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیز پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام جس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بی بی رو لگ گئی بے ہوش ہو گئی روندیا روندیا میں کیا ظالموں کہ تسا نواسہ رسول شہید کر دیتا ہے انہاں دا سر انور قلم کر دیتا جے حضرات جی وقار اس طرح پر قافلہ چل دا جس ویلے یزید کے دربار میں پہنچیا امام زین العابدین ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں نے لیکن کوئی بھی گل ہوتی تے امام زین العابدین گرجدار آواز دے نال بول دے یزید کہنے لگا اجے بھی نہیں ہو پہ من دے سارا کنبہ کو ہا دیتا جے اجے تو ہٹے لہجے وچ بھی نرمی نہیں آئی فرمایا کہ اسی آل رسول اسی آل رسول یزید تو ہار گیا ہے اسی جت گیا انہیں آکھا زین العابدین تیرا باپ شہید ہو گیا تیرے بھرا شہید ہو گئے تیرے چاچے شہید ہو گئے پورا کنبہ شہید ہو گیا ہے کہ جے بھی آنے کہ تسی جت گئے ہو فرمایا گل سونا ہے یزید جمعہ دا دن سی جمعہ دی اذان ہوئی نا مؤذن نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جس ویلے مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین نے فرمایا یزید سن لے اگر اذان کے اندر تیرے نانے دا نام ہے تے تو جت گیا جے ساڈے نانے دا نام ہے تے فرمایا بے ایمانہ سن لے اج بھی اذان دے اندر ساڈے نانے دا نام ہے اج بھی نماز دے اندر ساڈے نانے دا نام ہے اور قیامت تک ساڈے نانے دا نام رہے گا دنیا نماز پڑھے گی نماز کے اندر بھی درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود ہوئے گا تے آل رسول تے درود پڑھے جائے فرمایا جے تیرے نانے دا نام ہے تے تو جت گیا جے ساڈے نانے دا نام ہے تے پھر اسی جت گئے اس راز سے واقف ہے زمانے والے ارے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے لوگوں نے چاہیا کہ نام مٹ جائے امام حسین دا پر نام مٹیا نہیں قیامت تک آپ دا نام زندہ رہے گا حضرات جی وقار آخری گل عرض کرا جس ویلے قافلہ مدینہ طیبہ پہنچیا اگوں قافلے دا استقبال کرنے واسطے سیدہ سغرا نے جڑی اپنے بھائی دے انتظار میں سن کہ بھائی علی اکبر میں لین واسطے آوے گا حضرات دی وقار اونا قافلے دا
استقبال کرنے والے وچوں امام زین العابدین دی ایک رشتے وچ دادی لگدی سن حضرت علی شیر خدا دی زوجہ محترمہ. جس ویلے قافلے دا استقبال کرنے واسطے آئیاں امام زین العابدین سواری تو تھلے اترے. جس ویلے دادی پوترا سامنے ہوئے نا امام زین العابدین دی داڑھی وچ نہ چٹے وال آ گئے, داڑھی سفید ہو گئی. مائی صاحبہ نے جس ویلے دیکھا تو پیچھے ہو گئی بھی شاید کوئی اور بندہ ہے. جس ویلے پیچھے ہوئی نا امام زین العابدین نے عرض کیتا دادی جان دادی پوترے دا کیڑا کو پردہ ہوندا ہے, پردہ کر کے پیچھے ہو گئی آؤ. جس ویلے اینی گل کیتی نا امام زین العابدین نے تو مائی صاحبہ فرماندی نے انت زین العابدین, تو زین العابدین ہے, تو زین العابدین ہے, تو زین العابدین ہے. عرض کیتا نعم ہاں دادی جان میں زین العابدین ہاں. اگے ود کے پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا پترا تیری داڑھی چکی ہو گئی. عرض کیتا دادی جان جڑے غم دے پہاڑ میرے تے ٹوٹے نے اگر اے تسی دیکھ لندیاں تے تسی زندہ نہ رہ سکتیاں. میں اپنے بھائی علی اکبر نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے, 6 ماہ دے علی اصغر نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے, قاسم نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے, چچا عباس دے بازو قلم ہوندے ویکھے نے, چچا عباس نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے, ابو بکر بن علی نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے, عمر بن علی نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے, عثمان بن علی نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے, اور سب تو بعد اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے. عرض کیتا دادی جان اگر تسی دیکھ لگیاں تے تسی زندہ نہ رہ سکتیاں تے میرے تیوار چکے ہو گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات دی وقار اس تو اگے بیان نہیں ہو سکتا کہ جس ویلے وہ قافلہ نانا مصطفیٰ دے مزار تے پہنچیا ہوئے گا ننی سکینہ نے کس طرح رو رو کے نانا جان دی بارگاہ وچ عرضاں کیتیاں ہونگیاں, اور اما فاطمہ زہرا دے دربار تے جس ویلے سیدہ زینب پہنچی ہونگیاں, سیدہ سکینہ اور اہل بیت اطہار دا قافلہ پہنچیا ہوئے گا, پھر انہاں کس طرح عرضاں کیتیاں ہونگیاں حضرات دی وقار نہیں بیان ہو سکتا. بس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو اہل بیت اطہار دی کامل محبت عطا فرمائے, انہاں دا پیار عطا فرمائے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم کے مالک سانو چلنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہ حضرات نے سنت